مسکان کا نعرہ تکبیر۔ ہندوستانی بچی مسکان خان کی ہندو انتہا پسندوں کے خلاف بہادرانہ انداز میں ڈٹ جانے کی ویڈیو شاید ہی کسی شخص نے نہ دیکھی ہو۔ وحشت کی شکار انتہا پسند ہندوؤں کے نعرے لگاتے غول کے سامنے نعرہ تکبیر بلند کرنے اور بے خوفی کے ساتھ ان کا سامنا کرنے کے عمل نے ہر مسلمان کے لہو کو گرما دیا ہے۔ جذبات کی اس گرمی میں تاہم کچھ حقائق سامنے رکھنا ضروری ہیں۔ ان حقائق کو سامنے نہیں رکھا گیا تو ہندوستان کے مسلمانوں کو اس کی بھاری قیمت دینی ہوگی اور بھارت میں انتہا پسندی کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔ ہندو انتہا پسندی پچھلی 1 صدی سے بھارت میں اپنی جگہ بنا رہی ہے۔ اس کے فروغ کا ایک آسان راستہ انتہا پسند ہندو لیڈروں کے پاس یہ رہا ہے کہ مسلمانوں سے ٹکراؤ کو بڑھایا جائے۔ مسلمان بھارت کی سب سے بڑی اقلیت ہی نہیں بلکہ سابق حکمران بھی رہے ہیں۔ ساتھ میں ان کا مذہب اسلام اپنی بنیاد میں شرک کی ضد ہے۔ ان تمام چیزوں کے پس منظر میں ہندو انتہا پسندوں کی پالیسی یہ رہی ہے کہ مسلمانوں کو مشتعل کر کے ان کے ساتھ ٹکراؤ کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جائے اور اس کے مختلف محاذ کھولے جائیں۔ بعد از تقسیم تاریخ میں اس ٹکراؤ کا سب سے بڑا مظہر بابری مسجد بنی رہی، جسے انتہا پسندوں نے 1992 میں زبردستی ڈھا دیا۔ مسلمانوں کے رد عمل پر بڑے پیمانے پر ہندو مسلم فساد شروع کرائے گئے، جن میں بڑی تعداد میں معصوم مسلمان مارے گئے۔ یہیں سے ہندو انتہا پسندوں کی سیاسی جماعت BJP پر اقتدار کا دروازہ کھلا اور آج تک وہ اقتدار میں ہے۔ اقتدار میں آنے کے بعد ملک انتہا پسندی کے نعرے سے نہیں چلتے بلکہ اس کے لیے کارکردگی دکھانی پڑتی ہے۔ دوسری طرف اقتدار کی سیاسی ناکامیوں کو کامیابی میں بدلنے کا سب سے آسان نسخہ مذہبی جذبات کو بھڑکانا ہوتا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم مودی اکتوبر 2001 میں گجرات کے وزیر اعلیٰ بنے۔ اس کے چند ماہ بعد فروری 2002 میں ہندو یاتریوں کی ٹرین کو آگ لگوائی گئی اور پھر گجرات میں بدترین مسلم کش فسادات ہوئے۔ نتیجتاً وہ 2014 تک وزیر اعلیٰ رہے اور پھر اسی برس وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ ہندوستان کے پچھلے عام انتخابات سے پہلے پلوامہ حملہ کرایا گیا، جس کے بعد بر صغیر میں جنگ کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ اس کا آخری مقصد انتہا پسند مودی کو الیکشن میں کامیاب کرانا تھا، جو حاصل کر لیا گیا۔ موجودہ حجاب کے مسئلے کے پیچھے بھی یہی سیاست ہے، جس میں ہندو انتہا پسند ہمیشہ کی طرح مسلمانوں کے خلاف مذہبی کارڈ کو استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ کرناٹک میں اگلے برس ریاستی الیکشن ہونے والے ہیں۔ ہندو انتہا پسند چاہتے ہیں کہ کسی طرح مسلمان مشتعل ہوں اور پھر فسادات شروع کرائے جائیں، جو مسلمانوں کی نفرت اور ان کا خوف پیدا کر کے الیکشن بآسانی جیتا جا سکے۔ یہ وہ پس منظر ہے جس میں ہمارے جیسے لوگوں کے لیے آرام سے گھروں میں بیٹھ کر جذباتی گفتگو کرنا اور ہندوستانی مسلمانوں کو ٹکراؤ پر ابھارنا بہت آسان ہے، مگر اس کے بدترین نتائج ان کو بعد میں بھگتنے پڑیں گے۔ ہندوستانی مسلمانوں کے پاس درست راستہ یہ ہے کہ وہ اپنے حقوق کی جنگ آئینی اور قانونی بنیادوں پر لڑیں، جو وہ عدالت میں اس معاملے میں لڑ بھی رہے ہیں، اور ہائی کورٹ میں مسلم خواتین نے اس حوالے سے ایک اپیل دائر کر دی ہے۔ دوسری طرف مسلمانوں کا اصل لاہ عمل دعوت ہونا چاہیے۔ ہندو انتہا پسندوں کی اذیت پر صبر و اعراض سے کام لے کر وہ اپنے موقف اور شعائر پر ڈٹے رہیں اور خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ دین کی دعوت دیتے رہیں۔ یہی ان کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی کی راہ ہے۔